کہا ہے کتابوں میں، ایک بیوہ عورت تھی، ایک بیوہ عورت تھی، اس کے 2 بچے تھے، یتیم تھے۔ ماں اپنی بیچاری گھر میں محنت مزدوری کی، حلال کی کمائی سے اپنے بچوں کی پرورش کرتی تھی۔ یہ بچے نماز کے وقت مسجد میں جاتے، اب بچوں کو تو کوئی بھی کھیل چاہیے، تو یہ بچے جہاں مصلیوں کے جوتے اترتے تھے وہاں کھیلتے تھے دونوں بھائی۔ اور ان کا کھیل کیا تھا؟ وہ جوتوں کی تقسیم کرتے تھے، یہ جنتی کا، یہ دوزخی کا، یہ جنتی کا، یہ دوزخی کا، جوتے ایسے تقسیم یہ کھیلتے تھے۔ لوگوں کو بہت تعجب ہوا، ابھی یہ کس کے ہیں؟ یہ کوئی کھیل ہے؟ بھگیا سے چھوڑے، بھاگ گئے۔ پھر نماز کھڑی ہوئی، پھر آئے، یہ جنتی کا، یہ دوزخی کا، یہ جنتی کا۔ ایک آدمی تھا مصلیوں میں، اس نے کہا کہ دیکھو بچے کی بات یہ ہے کہ اگر ضد پر آ جائے گا تو جتنا تم منع کرو گے اتنا یہ کرے گا، جتنا تم 3 آدمیوں کی ضد مشہور ہے نا، 3 کی ضد بہت مشہور ہے، بال ہٹ، تیریا ہٹ اور راج ہٹ۔ یہ 3 ہٹیں اور 3 ضدیں بہت مشہور ہے، یاد رکھنا۔ بال ہٹ بچے کی ضد، تیریا ہٹ عورت کی ضد، اور راج ہٹ حکومت کی ضد۔ حکومت اگر ضد پر آ جائے، نہیں، مائی آرڈر، مائی شپ، مائی آرڈر۔ ایسے عورت اگر ضد پر آ جائے اور ایسے بچہ ضد پر آ جائے، اسی لیے یوں کہ جب کوئی ضد پر اڑ جاتا ہے تو بڑی بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ سب اپنی ضد میں مارے گئے۔ اخنس ابن شریق منافقین کا سردار تھا ایک، اخنس ابن شریق۔ یہ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا، آپ کے لیے، آپ کے خلاف اسکیمیں بنانا، جو مکے میں آوے ان کو روکنا، خبردار ان کی بات مت سننا، یہ ہو۔ لیکن حق جو ہے نا، حق، الحق یعلو ولا یعلا، حق بلند ہی ہو کے رہتا ہے، چھپتا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو دل کھینچتے تھے، تو یہ ابو جہل، ابو سفیان اور یہ سب چپکے سے اندھیرے میں جاتے اور کسی دیوار کی آڑ میں کھڑے ہو کر رات بھر قرآن سنتے۔ جب اجالا ہو جاتا تو بھاگ آتے جلدی سے، کوئی دیکھ نہ لے۔ ایک دن راستے میں مل گیا اخنس ابن شریق، کہاں گئے تھے؟ نہیں، وہ آدمی کے پاس جب جواب نہیں ہوتا تو آیا کرتا ہے، یاد رکھنا، ابھی تشکیل میں ایسا ہوگا، یاد رکھنا۔ مدرسے میں آپ نے دیکھا ہوگا، بچے نے دیکھا کہ استاد کچھ لکھ رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے، چپکے سے چلا گیا۔ اب جب آیا تو دیکھا، کہاں گیا تو وہ استاد سمجھ گیا کہ یہ کوئی جواب بنا رہا ہے۔ اور اگر کسی بچے کو پیشاب آ رہا تھا سچ مچ اور استاد مشغول تھے، اور اس نے دیکھا کہ اب اگر کھڑا رہوں گا تو کپڑے خراب ہو جائیں گے، وہ جلدی چلا گیا۔ اب آیا، پوچھا کہاں گیا تھا؟ پیشاب کرنے گیا، اس لیے کہ وہ حق، اب وہ اس کو کھجانے کی ضرورت نہیں۔ 4 مہینے کے نام لکھوانے کے وقت آدمی جب کھجاتا ہے نا کہ وہ مجھے وہ میں تو ارادہ ہے، میرا بھی ہے، یہ جو تھوک نکلتا ہے اور ادھر ادھر کی کرتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کچھ کر رہا ہے اندر، ہے نہیں۔ اس لیے ذرا چوکنے رہی ہو، اب ایسا مت کریے۔ تو اخنس ابن شریق نے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ تم کہاں سے رہے ہو؟ بھائی کیا کریں، وہ روز اعلان ہوتا ہے بیان ہوگا بیان ہوگا، تو ڈٹ گئے تھے۔ 4 مہینے چلا گیا۔ اس نے کہا ابو جہل نے کہ بات یہ ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے ہیں تو جن کھینچتا ہے، تو میں قرآن سننے گیا تھا، تو اس نے یوں کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ دن بھر تو تم ان کی مخالفت کرتے ہو، جو مکے میں کسی راستے سے آتا ہے اس کو بھی کہتے ہو خبردار اس کی بات مت سننا، اور رات کو اندھیرے میں تم یہ کرتے ہو، تو اگر تمہاری پبلک کو پتا چلے گا تو پبلک تمہارے پر تھوکے گی نہیں؟ ارے ہاں یار وہ کیا کریں، بس نہیں رہا گیا، اچھا آئندہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، بہت قسمیں کھائی۔ لیکن قرآن اپنے میں کشش رکھتا ہے، قرآن اپنے میں کشش رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن سے مناسبت نصیب فرمائے۔ دوسرے دن پھر یہ واقعہ پیش آیا، پھر اس نے کہا کہ تم نے کل تو منع کیا تھا کہ اب نہیں جاؤں گا۔ ارے بھائی کیا کریں، 3 مرتبہ اس نے ان کو پکڑا، اس نے کہا کہ بات اندر کی کیا ہے وہ ذرا معلوم کرنی چاہیے۔ کہیں راستے میں تو یہ بتائیں گے نہیں، ذرا گھر جا کر کے اپوائنٹمنٹ لے کے جب بات کرتے ہیں نا تو اچھی بات ہوتی ہے۔ وہ گھر گیا، سچ بتا دو تمہاری کیا رائے۔ اس نے کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ محمد ابن عبداللہ اللہ کے رسول ہیں جیسا وہ کہہ رہے ہیں، اور جو کچھ وہ پڑھ کر سناتے ہیں وہ اللہ ہی کا کلام ہے، نہ کسی شاعر کا نہ کسی ساحر کا، پکی بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر تم مانتے کیوں نہیں ہو؟ ان کو رسول مان لو، قرآن کو اللہ کی کتاب مان لو۔ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے اور ان کے خاندان کا مقابلہ چل رہا ہے، وہ کہتے ہم بڑے باپ کے، ہم کہتے ہم بڑے باپ کے، دونوں کا مقابلہ چل رہا ہے، اور ابھی تک مقابلے میں دونوں بالکل برابر ہیں۔ اگر حاجیوں کو پانی پلانا، حرم کی خدمت کرنا، اس کے لیے انہوں نے اپنے جوان دیے تو ہم نے بھی اپنے جوان پیش کیے کہ تمہارے پاس ہے تو ہمارے بھی لے لو۔ کسی جنگ کے موقع پر اگر انہوں نے اپنے بہادروں کو پیش کیا تو ہم نے کہا کہ ہم بھی کوئی مرائے نہیں ہیں، ہمارے پاس بھی۔ تو ابھی تک جو مقابلہ چل رہا ہے وہ بالکل برابر کا چل رہا ہے۔ اب اگر ہم ان کو نبی مان لیں تو ہم نبی کہاں سے لائیں گے؟